السلام علیکم۔ آج کے درس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرنے کا متعلق بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بہن ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملہ میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر دنیا میں والآخرت اور آخرت میں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا لحاظ رکھو۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک ان سے یا اس بارہ میں، الجتامہ یتیم کی جگہ، کل آپ کہہ دیں، اصلاح لہم ان کی خیر بہتر ہے، وَإِن اور اگر تُخَالِطُوہم ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُکُم تو بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، المفسدہ خرابی کرنے والے کو، من سے المصلح اصلاح کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور خرابی کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لعنتکم ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو، ان بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت کرنے والا ہے یا حکمت والا ہے۔ عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر دنیا والآخرت، یعنی پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پچھلی آیت کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی بھی فکر کرو اور آخرت کی بھی فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کل اصلاح لہم خیر آپ کہہ دے ان کے لیے بھلائی بہتر ہے، یعنی مقصد تو یہ ہے کہ ان کی بھلائی ہو، ان کے اخلاق کی بھلائی ہو، ان کے جس چیز میں ان کی بہتری ہے اس چیز کا خیال رکھا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی مال جو وہ ترکہ چھوڑ گیا اور جس کے وہ وارث ہونے والے ہیں اس کا خیال رکھا جائے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو۔ تو تُخَالِطُوہم فَإِخْوَانُکُم، یعنی اگر تم ان سے مل جل کر رہو، اکٹھے کھاؤ پیو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ کرنے والا ہے، من المصلح اصلاح کرنے والے سے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً سختی بھی کر سکتا تھا تم پر۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سوسائٹیوں میں ایسے بچوں کی تعداد کی خاصی ہوتی ہے جو اپنے والدین کی شفقت سے بچپن میں محروم ہو گئے ہوں، اور وہ زمانہ جب اسلام میں جدوجہد ہو رہی تھی، جہاد ہو رہے تھے، تو یتیم ہو جانا ایک فطری بات تھی، اور ان یتیموں کی تربیت اور نگہداشت سوسائٹی کا فرض ہے۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یتیم بچے کے والدین اگر کچھ مال چھوڑ جائیں تو وہ مال یتیم کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے وہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ اگر یتیم ہو جاتے تھے تو صحابہ ان یتیموں کی کفالت کا ذمہ لے لیتے تھے۔ اگر اس یتیم کے ہاتھ میں کچھ مال اس کے والدین نے چھوڑ گیا ہوتا تھا تو وہ اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ
ان کے مال کو یا تو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور اگر لگاتے تھے تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ان کا مال اپنے مال میں مکس نہ ہو۔ اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صحیح صورت کیا ہونی چاہیے۔ صحابہ دین زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر چیز جو ہے وہ پوچھ پوچھ کر چلتے تھے، اور ہر چیز احتیاط کے ساتھ کرتے تھے، کہیں آخرت میں جواب دینا نہ پڑ جائے۔ اس لیے اس کا مطلب بھی انہیں کوری کی۔ یہاں سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز میں دین کی سمت معلوم کر کے اسی سمت میں اپنا سفر گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر یتیم کا فائدہ اس میں ہو کہ اس کا حساب علیحدہ رکھا جائے تو یوں کر لینا چاہیے، اور اگر بہتری اس میں نظر آئے کہ اس کا مال اپنے سے ملا لیا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اصلاح کی جائے اور نیک نیتی سے کیا جائے کام۔ اللہ تعالیٰ مفسدین کو اور مصلحین کو خوب جانتا ہے۔ پچھلی آیت میں شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا گیا تھا، راہ خدا میں حج کرنے کے بارے میں رہنمائی کی گئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا حق اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بہن ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔